بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو مطہرات، اور مطہرات میں سے آخری مطہر کے جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے معمول کے مطابق خون کا بہہ جانا۔ کیا مراد ہے معمول کے مطابق خون کا بہہ جانا؟ تو مثال کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا جائے۔ فرض کریں کہ ہم نے کسی حلال گوشت جانور کو ذبح کیا، گائے، بھیڑ، بکری، ہرن، نیل گائے، اس قسم کا جو بھی جانور یا اونٹ، اسے ہم نے نہر کیا۔ اب یہاں پر یہ چیز واضح رہے کہ پہلے جانوروں کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا ذبح کیا، اور اونٹ کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا کہ نہر کیا۔ ذبح کرنا ایک الگ چیز ہے اور نہر کرنا ایک الگ چیز ہے۔ انشاءاللہ ذبح اور نہر میں کیا فرق ہے، قربانی کے مسائل میں انشاءاللہ اسے بیان کیا جائے گا، لیکن اختصار کے ساتھ بیان کریں کہ ذبح کرنا یہی ہے کہ جس کو عام طور پہ ہم لوگ جانتے ہیں، اور نہر کرنا یعنی قبلہ رخ کھڑا کر کے اونٹ کو بجائے یہ کہ اس کی 4 رگوں کو کاٹا جائے، بلکہ یہ جو گڑھا ہوتا ہے یہاں پر خنجر یا تلوار کے ذریعے سے ایک سوراخ کیا جاتا ہے، اس عمل کو کہا جاتا ہے نہر کرنا۔ اب اگر کسی جانور کو ذبح کیا یا نہر کیا اور جانور کا خون معمول کے مطابق جو نارملی بہتا ہے وہ بہہ جائے، لیکن ساتھ میں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ سر اس کا اونچا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک جانور کو ذبح کیا، دھڑ اس کا نیچے کی جانب تھا، سر اس کا اوپر کی جانب تھا۔ اب جو ہم نے ذبح کیا تو عموماً یہ کہا جائے گا کہ اس کا پورا خون نہیں نکل سکا، کچھ خون نکلا فشار سے اور کچھ خون واپس آ گیا۔ کب؟ کہ جب اس کا دم نکلنے والا تھا۔ لیکن اگر جگہ برابر ہو یا سر نیچے کی جانب ہو تو یہ بہتر ہے۔ اب اگر جانور کو ہم نے ذبح کیا اور معمول کے مطابق خون بہہ گیا، کچھ خون آخر میں جب جانور سانس لیتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے، لیکن بہت اندر تک نہیں جا پاتا وہ۔ اب یہاں پر مثال یہ ہے کہ ہم نے جانور کو ذبح کر دیا معمول کے مطابق، یعنی نارمل طریقے سے اس کا خون بہہ گیا۔ اب اس جانور کو ہم نے ٹانگ دیا، وہ خون کہ جو احتمال تھا کہ واپس چلا گیا ہوگا سانس لینے کی وجہ سے، وہ بھی اس کا بہہ گیا۔ پھر ہم نے اسی گردن کو دھو دیا، فرض کریں جسم پہ جو خون تھا دھو دیا، اس کے بعد اس کی کھال اتاری، کھال اتارنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کیا تو اندر کچھ خون ہے۔ یہ جو ہم نے تفصیل بیان کی، اس کی کھال کو بھی دھو دیا، اس کے جسم کو بھی دھو دیا، اسے الٹا ٹانگ دیا، اب اندر خون ہے۔ یہ ہم نے صرف اس وجہ سے تفصیل بیان کی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کریں گے تو اندر کا خون پاک ہوگا، بلکہ بتانا مقصود یہ ہے کہ بعض دفعہ اندر کا خون نجس ہو جاتا ہے، نجس چھری کی وجہ سے یا نجس جگہ کی وجہ سے۔ لیکن ہم یہ مثال دے رہے ہیں کہ فرض کریں چھری بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، اس کا گوشت بھی ہم نے پاک کر دیا، اب ہم نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اندر اس کے کچھ خون ہے، تو کیا یہ خون اس جانور کے جسم کے اندر جو ہے وہ نجس ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ خون جب معمول کے مطابق خون بہہ گیا تو جو خون بہہ گیا وہ نجس ہے، جو اس کے جسم کے اندر خون ہے یہ پاک خون ہے۔ پس مطہرات میں سے ایک مطہر کیا ہے؟ معمول کے مطابق خون بہنا۔ معمول کے مطابق یعنی نارمل طریقے سے خون بہنا سبب بنتا ہے کہ جو خون جانور کے جسم کے اندر رہ گیا وہ پاک ہو گیا۔ پس اندر والے خون کو کس چیز نے پاک کیا؟ ذبح کرتے وقت نارمل طریقے سے خون کے بہنے نے اندر والے خون کو پاک کر دیا۔ پس باہر والا خون نجس بھی ہے اور اسے کھانا پینا بھی حرام ہے۔ اندر والا خون پاک ہے لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس پورے جانور کی بوٹیاں بنا دیں اور اس میں یہ خون چلا گیا اور پک گیا، اور یہ اتنا معمولی سا خون تھا کہ اس کھانے کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم خون کھا رہے ہیں۔ اگر وہ اتنا مختصر سا تھا تو خون کھانے میں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کون سا خون؟ جو جانور کے جسم کے اندر رہ گیا اور معمول کے مطابق نارمل طریقے سے خون بہہ گیا۔ یہ ہے مطہرات میں سے ایک مطہر کہ انشاءاللہ بعد میں اس میں پھر گفتگو ہوگی جب ذبیحہ کا موضوع آئے گا، یا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی جب قربانی کا موضوع ڈسکس ہوگا، اور انشاءاللہ جانور کی قربانی کرتے ہوئے پریکٹیکلی دکھایا جائے گا
پھر جو اس وقت اندر خون بچے گا تو اس وقت پھر توجہ دلائی جائے گی کہ یہ وہ خون ہے کہ جو پاک ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔